انگلینڈ تھا، پڑھائی کی، پھر میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، پھر میں نے دنیا دیکھی. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر کسی کا خیال ہے کہ ملک ترقی کر سکتا ہے رول آف لاء کے بغیر، اگر کسی کا خیال ہے کہ یہ ہو سکتا ہے تو وہ شاید کوئی فینٹیسی ورلڈ میں تو ایسے ہو جائے کہ آپ ایک دن آئیں اور ایشین ٹائگر بن جائے پاکستان. لیکن ریالٹی میں یہ ہے کہ آج تک کسی معاشرے نے ترقی کی نہیں جب تک ان کا لیگل سسٹم ٹھیک نہیں ہے، جب تک رول آف لاء نہیں ہے. جو میرا کمپیریزن ہوا، میں ہم پاکستان کو آدھا سال پاکستان ہوتا تھا، باہر انگلینڈ میں کرکٹ کھیلتا تھا، تو جو میں نے دیکھا اس دور میں پاکستان باہر کے لیگل سسٹم بہتر ہوتے رہے ٹائم کے ساتھ. ٹیکنالوجی کا انہوں نے استعمال کیا جو ابھی آپ نے بڑی ڈیٹیلز میں بتایا فاروق، اور ٹیکنالوجی سے وہ اپنے سسٹمز کو بہتر کرتے رہے. پاکستان کا سسٹم جو شروع میں تھا، جو انگریز چھوڑ کے گیا تھا، وہ بجائے اوپر جانے کے وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. اور بلکہ پاکستان کے جو سارے سسٹمز تھے جو عوام کو جنہوں نے اٹھانا تھا، وہ سارے آہستہ آہستہ نیچے جانا شروع ہو گئے. اور ایک گلف آ گیا کہ ایک طاقتور کے لیے ایک پاکستان بن گیا جس کو ہم ایلیٹ کیپچر کہتے ہیں، اور عوام کے لیے دوسرا پاکستان بن گیا. جو جسٹس سسٹم تھا آہستہ 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 وہ صرف طاقتور کو فائدے کے لیے پہنچ گیا. طاقتور جرم بھی کرے تو وہ سسٹم نہیں اس کو پکڑ سکتا تھا، اور عام آدمی کے لیے وہ انصاف بجائے دینے کے عام آدمی جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں. اور کئی ایسے بیچارے اتنے خوفناک جیلوں کے اندر کہانیاں ہیں غریب لوگوں کی، صرف ان کی کرائم، ان کا جرم، ان کی غربت تھی. تو وہ صرف جو بیسکلی ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے انصاف فراہم کرنا، ایک تو وہ گیا. دوسری ذمہ داری اسٹیٹ کی تھی کہ اپنے لوگوں کو تعلیم دینا، وہ سسٹم سارا خراب ہو گیا. شروع میں اردو جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا اس کے بڑی ہائی کوالٹی تھی، بڑی دیر تک ہمارا سارا جو انٹلیکچوئل تھا وہ گورنمنٹ سکولوں سے نکلتا تھا. آہستہ 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 پرائیویٹ سکول اوپر جانے شروع ہو گئے اور پھیلنے شروع ہو گئے. پہلے تھوڑے سے انگریزوں نے بنائے ہوئے تھے انگلش میڈیم سکول جنہوں میں بھی پڑھا ہوا ہوں، باقی اردو میڈیم اور گورنمنٹ سکول کی بڑی سارا پاکستان کا انٹلیکچوئل ادھر سے آتا تھا. آہستہ آہستہ سارے پرائیویٹ انگلش میڈیم سکول پھیلنے شروع ہو گئے اور جو گورنمنٹ سکول سسٹم تھا وہ نیچے جانا شروع ہو گیا. تو وہاں بھی ایک ایلیٹ تیار ہو گئی، ایک طرف اچھی نوکریاں اور وہی چھوٹے سے ایلیٹ کی، اور باقی لوگوں کے لیے ایک تعلیم نیچے گر گئی. وہی ہاسپٹلس کا حال ہوا. میں گورنمنٹ ہاسپٹل میں پیدا ہوا، میری بہنیں، ہم سب آہستہ 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 گورنمنٹ ہاسپٹلز نیچے چلے گئے اور پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز آ گئے امیروں کے لیے، اور جو سپر امیر تھے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروانا شروع ہو گئے. پھر ادھر بھی گلف آ گیا. تو یہ جو آج آپ نے ریفارم لے کے آئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک کوشش کی گئی ہے رول آف لاء کی. کرمنل جسٹس سسٹم کو ریفارم کرنا، اور پھر سول پروسیجر کوڈ جو پہلے کر چکے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم ایک رول آف لاء کی طرف جا رہے ہیں. اس کا سارا مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کے لیے انصاف فراہم کیا جائے اور طاقتور کو قانون کے نیچے لایا جائے. مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں، آج تک مدینہ کی ریاست کی زیادہ تر مسجدوں میں جمعے کے خطبے پہ ہم سنتے ہیں. ہماری زندگی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ کسی نے سمجھایا ہی نہیں ہے اس کو کہ وہ جب اللہ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلو، وہ ہماری بہتری کے لیے اللہ نے حکم دیا تھا، کیونکہ وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بہترین ماڈل تھا. اس سے زیادہ ایک دنیا کی تاریخ میں انقلاب نہیں آیا جو کہ وہ ریاست قائم کر کے اور پھر ایک دنیا میں ایک ایسا ایک چینج آیا تھا، ایک ایسا انقلاب آیا تھا
تو وہی لوگ جو کہ حیثیت کوئی نہیں تھی دنیا کی انہوں نے امامت کی. تو ہمیں حکم اس لیے دیا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اس پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے, جو آپ ہماری آبجیکٹو ریزولوشن میں لکھا ہوا تھا اسلامی فلاحی ریاست, تو وہ اس کا ماڈل وہی تھا, اور اس کی دو پرنسپلز کے اوپر اس کی بنیاد رکھی گئی تھی. ایک تھا انسانیت کے اوپر فلاحی ریاست, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ کل ہم نے اپنا ہیلتھ کارڈ, ہیلتھ انشورنس, یہ بڑے بڑے خوشحال ملکوں میں بھی اس طرح کا انیشیٹو نہیں لیا گیا کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کر دی کہ ہر شہری کے پاس ہیلتھ انشورنس کا یہ جو ہم نے اناؤنس کیا ہے. یہ ڈیولپڈ ملکوں میں بھی ایسے نہیں ہے, پریمیم دے کے انشورنس لینی پڑتی ہے. مفت انشورنس ہر خاندان کو دینا, یہ بھی ایک بہت بڑا ہیلتھ سسٹم کے اندر انقلاب ہے, اور فلاحی ریاست کی طرف ایک ہمارا بہت بڑا ہم قدم اٹھا چکے. لیکن یہ جو آج آپ نے کیا ہے یہ ایک رول آف لاء کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا. دیکھیں مدینہ کی ریاست میں 2 چیزیں پہلے آئی تھیں. 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے, اور پہلے 5 سال بڑی مشکل سے امت مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا, سروائیو کیا, کوئی خوشحالی نہیں تھی. لیکن ان 5 سالوں کے اندر 2 چیزیں اسٹیبلش کر دی انہوں نے. ایک قانون کی بالادستی, اور انہوں نے جب ان کی جو حدیث ہے کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں, جب طاقتور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی, اور جب کمزور چوری کرتا تھا تو اس کو سزا دیتے تھے, قوم تباہ ہو جاتی ہے. انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے قوم تباہ ہو چکی ہیں. تو آج اگر ہم آگے نہیں بڑھ سکے تو یہ نمبر 1 ایشو ہے پاکستان کا. ویلکم ٹو سچ ایکسپریس نیوز. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں. شکریہ.